السلام علیکم. کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ خیر رکھے آپ کے لیے ہر طرح سے. یہ دنیا انسان کے لیے امتحان کی ایک جگہ ہے. یہاں ہر ایک شخص کو آزمایا جا رہا ہے نا. اچھے برے حالات میں ڈال کر ہم تم کو آزما رہے ہیں اور تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے. تو امتحان تو ہے، واقعی یہ زندگی امتحان ہے. کچھ امتحان چھوٹے ہوتے ہیں جن میں سے ہم آرام سے نکل جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں بہت بڑے ہوتے ہیں جو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، ہے نا. اور آج کل جیسے ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے، فتنوں کا دور. تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اس دور میں ہر کام کو اللہ کے لیے خالص کر دیں. بس جو کام بھی کریں، کسی سے ناراض ہیں تو بنا لیں یا مان جائیں اللہ کے لیے، ہے نا. کسی کو کچھ کھلانا ہے پلانا ہے، کوئی اللہ کے واسطے دے دیجئے، اللہ کے لیے. سب کام اللہ کے لیے کریں. قرآن کو بھی پڑھیں سمجھ کے اور دوسروں کو سمجھائیں اللہ کے لیے. اور دعا کریں. دعا بہت ضروری ہے فتنوں سے بچنے کے لیے. اس دنیا میں جو فتنے ہیں اس سے بچنے کے لیے دعا کریں. دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دعا کریں، ضرور کریں. نوافل کا اہتمام کریں، کثرت سے نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں. رمضان آ رہا ہے ماشاءاللہ، تو اب یہ ہے کہ ہم نے سحری پہ تو اٹھنا ہی ہوتا ہے نا، تو تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، تھوڑا سا 2 نفل پڑھ لیں، وہ تہجد ہو جائیں گے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اور اس وقت دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، ہے نا. تو بس اپنی مال میں سے اپنی چیزیں اور وقت بھی صدقہ ہے، آپ کو پتہ ہے. اپنوں کو وقت دیجئے اور اس وقت کو اچھے سے گزاریں. اپنے بزرگوں کو وقت دیں، اپنے ساتھ والوں کو وقت دیں. یہ جو ہم نے ٹیلی فون پہ ہی بیٹھ کے اور موبائل فونوں پہ ہی وقت گزارنا شروع کر دیا ہے، تو اس کا بھی حساب ہونا ہے. وقت کا تو حساب ہونا ہے نا. تو اپنے یہ دل کی جو تنگی آ جاتی ہے نا، یہ دل کی تنگی ہے. جو ہم بیٹھ جاتے ہیں کونے میں اور فون پکڑ لیتے ہیں، بس کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے کوئی اچھی بات نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، اور بس اس کے ساتھ لگ جانا ہے. اور اس میں جو بھی فتنہ فساد آ رہا ہے اس کو دیکھنا ہے. تو جو فتنہ فساد آپ دیکھیں گے، جو دیکھیں گے، وہ بار بار آپ کے دماغ میں آئے گا، اور پورا دن وہ آپ کے سامنے آئے گا، اور فون میں بھی وہ سامنے آئے گا بار بار، ہے نا. تو کوئی اچھی چیز دیکھیں گے تو وہ بار بار آپ کے سامنے آئے گی. تو اچھا نہیں ہے کہ کوئی اچھی چیز دیکھ لے، ہے نا. تو بس اللہ تعالیٰ کی رجوع کرنا ہے، قرآن و سنت کی طرف رجوع کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ رمضان میں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم یہ سارا کچھ کر پائیں نا. اور باقی ہم خواتین کو تو اور بھی بڑا کچھ کرنا ہوتا ہے نا. ابھی سے کوئی تیاریاں کر لیں کوئی دہی بھلوں کے لیے تیاریاں کر لیں، کوئی بھلے بنا کے رکھ لیں، ہے نا. ماش کی دال کے بھی بنتے ہیں، مونگی کی دال کے بھی بنتے ہیں، اور بس ان کو بھگو لینا ہوتا ہے اور بس پھر ان کو پیس لینا ہوتا ہے، اور اس کو تل کے تو بس فریز کر لیں. بڑا ہی فائدہ رہے گا. اسی طرح مٹر چھید کے فریز کر لیں. پیاز لہسن ادرک سارا کچھ جو ہے کوٹ کاٹ کے فریز کر لیں. رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ اس وقت اگر ہم سارا دن رمضان میں گزار دیں گے کچن میں تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ہے نا. تو یہ بھی ایک فتنہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے تو کھانے پینے پہ بہت توجہ دینے لگ گئے ہیں. کھانے پینے پہ اور شو آف پہ اور افطاریوں پہ بہت زور ہوتا ہے. آج اس کے گھر افطاری ہے، آج اس کے گھر افطاری ہے نا. تو یہ بھی بہت خراب چیز ہے. تو بس یہ تو روزہ تو ہمیں صبر و تحمل ہی سکھاتا ہے نا. ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے جو ہے تو آرام سے بیٹھ کے اپنی بھوک کو برداشت کرنا ہے. تو لوگوں کو بھی برداشت کیجئے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو برداشت کیجئے، ماحول کو برداشت کیجئے، لوگوں کی باتوں کو، لوگوں کی ناگوار باتوں کو تحمل سے برداشت کیجئے، ہے نا. تو اس طرح حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اور فلیئر اپ نہ کریں حالات کو، ہے نا. اور باقی یہ کہ بغض و نات کو دل سے نکال دیں، حسد کو دل سے نکال دیں. یہ جو حسد ہے نا، یہ بڑا کام خراب کرتا ہے، بہت زیادہ. اور حسد کیا ہے؟ حسد یہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے حسد کرتے ہیں، اس کے پاس چیزیں ہیں. اور ایک برا درجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سے وہ چیز چھین جائے. فرض کیا اس کے پاس اولاد ہے، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے، تو ہم دعا کریں، بد دعا کریں کہ اس کے پاس نہ رہے یہ چیز. کتنا برا بات، کتنی بری بات ہے نا. تو اس سے چیز چھن جائے. اگر اس کا اچھا گھر ہے یا وہ خوش ہے تو اس کی خوشی اس سے چھن جائے، کیونکہ ہم خوش نہیں ہیں، ہم ناخوش ہیں. یہی ہو رہا ہے نا، یہ ہوتا ہے، یہ ہو رہا ہے ہماری زندگی میں. تو بس بات یہ ہے کہ
فتنوں سے ہمیں بچنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں خود کوشش کرنی پڑے گی، کوشش کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ یہ تو ہمارے سے وعدہ ہے کہ کوشش کرو تو میں دوں گا، ضرور دوں گا۔ تو بس یہی بات میں نے کہا کہ میں آپ سے کر لوں، بس برداشت اور وسعت قلب بہت ضروری ہے، نرمی، آرام سے گفتگو، وَلْيَتَلَطَّفْ، ابھی میں نے پڑھا سورہ کہف میں ہے، درمیان میں ہے، قرآن کا درمیان ہے، تو ہم نے رمضان میں کوشش کرنی ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر گزریں، ہے نا۔ تو بس کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرور ضرور صلہ ملے گا، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، بس کھانے پینے پہ توجہ کم کریں، اور ہاں مل جل کے افطاری بنانی ہے، صرف خواتین کو نہیں اندر ڈال دینا تپنے کے لیے اور سڑنے کے لیے، کیونکہ ان کا بھی روزہ ہے، انہوں نے بھی آخر افطاری کرنی ہے، انہوں نے بھی عبادت کرنی ہے، تو ایک دوسرے کا خیال رکھیے، مل جل کے ایک دوسرے کا خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا آپ کے لیے۔ خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ چلیے اجازت دیجیے، خوش رہیں، اچھی بات بانٹیں، دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، یہ اچھی بات بانٹنا بھی دوسروں کو خوشی مہیا کرنا ہے نا۔ بات کی بھی پوچھ گچھ ہوگی، کیا آپ نے بولا، کیا زبان سے نکالا، کیا بار بار لوگوں نے سنا، اس کی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔